السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو میرا اور آپ کا پروردگار ہے۔ ڈیئر ویورس، آج آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کچھ چند باتیں لے کر، جن کا مجھے جو ہے تو واٹس ایپ پر اور کالس وغیرہ پر کہا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنائیں، اور جو سوال کیا گیا ہے وہ بھی کافی دلچسپ لگے مجھے، تو میں نے سوچا چلو اسی کے متعلق میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میرے کچھ دوست بھائی جو ہیں اور بہنیں جو ہیں وہ پوچھ رہے تھے کہ استغفار پڑھنے کا کون سا ٹائم ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں، اور اس کے بارے میں بھی کافی حدیثیں ہیں اور اس سے بھی کافی درجات بلند ہوتے ہیں اور کافی ثواب ہوتا ہے اس کا ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ کسی ٹائم بھی پڑھیں، آپ کی توبہ کا کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ توبہ اسی ٹائم ایکسیپٹ ہوگی اور آفٹر دیٹ دا ڈور ول بی کلوز، دا پلیس ول بی کلوز اینڈ ناٹ ایکسیپٹیبل، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ استغفار کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن مائی سجیشن ان لوگوں کے لیے جو مطلب وظائف کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کا شوق ہے، زیادہ تر خواتین حضرات کی بات کر رہا ہوں میں، تو ان کے لیے سب سے بہترین ٹائم اگر ان کو آسان لگے اور بہتر لگے تو تہجد سے بہتر وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ تہجد کے ٹائم جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو رب العالمین خود اس ٹائم فرما رہے ہوتے ہیں کہ بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو جس ٹائم آپ استغفار پڑھتے ہو اس ٹائم صرف آپ اور اللہ ہی ہوتے ہیں، آپ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، کوئی شخص نہیں ہوتا، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہو اور کیا مذاکرات کر رہی ہو آپ اپنے رب کے آگے، کیا گڑ گڑا رہی ہو آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو جب انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بعد رب جو ہے تو اس پر اپنا کرم رحم فضل کرنا شروع کر دیتا ہے، تنگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق وسیع فراخ ہو جاتا ہے، جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں دلی جائز اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور اس کو گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا، اس کو کسی اس بندے اس شخص پر یقین بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے، ایسے وے سے، ایسے راستے سے اس کی مدد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے تو وہ دھنگ رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے میری ہر ویڈیو میں جو ہوں تو استغفار کے بارے میں زیادہ جو ہے بتاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بھی بڑا وظائف کریں، وظیفہ کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک 10ویں پاس کو کہیں کہ آپ جو ہے تو پی ایچ ڈی لیول کی اسٹڈی کریں، از دیٹ گونا بی میک سینس؟ نہیں۔ کیوں؟ کھانا تب ہی ہانڈی میں پکتا ہے جب برتن صاف ہو، پتیلا صاف ہو، جگہ صاف ہو، تبھی پکتا ہے۔ اب ہانڈی ٹھیک نہ ہو، اس میں نقص ہو، صفائی صحیح سے نہ ہو، اس میں آپ ہانڈی کھانا پکائیں گے پک تو جائے گا، لیکن وہ صحت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کچھ چیزیں مد نظر رکھ کر، اور اس پر خود میں نے تجربہ کیا اور اللہ کے فضل سے، ویسے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک ہوتا ہے نا انسان کا خود کا کیا ہوا، تو اس لحاظ سے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ کافی ماشاءاللہ فائدہ پہنچا ہے اس کا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نبی کی امت ہے، آل ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ میرے نبی نے جو بات بھی کیا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ تو ہوتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، مجھے میسیج میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ بھی، واٹس ایپ پر بھی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں اور درد و غم، ٹینشن، الجھنوں کو، ناکامی، صورت، آفات، بلیات، تکلیفات کو دور فرمائے۔ اللہ ہم پر اپنا خاص رحم کرم اور فضل فرمائے۔ بس ایک بات کا طرف توجہ کیجیے گا، اگر کسی، میں اکثر آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کینہ، بغض، حسد کے بارے میں اکثر بولتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ پوڑی ہے، یہ وہ لائن ہے جو آپ کو جو ہے تو ڈسٹرائی کرتی ہے، تباہی کی طرف لے جاتی ہے، آپ کو ڈاؤن کرتی ہے، اور آپ کی پاور ڈاؤن ہوتی ہے، روحانیت ڈاؤن ہوتی ہے، آپ کے جو وظائف کرنے کا اثر ہے اسے کم کرتی ہے۔ اس طرح کافی ساری وجوہات کی بنا پر میں آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ میں ان شارٹ کہہ دیتا ہوں، پلیز کینہ، بغض، حسد نہ کریں، نہ کریں، نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجئے، نبی کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجئے، پھر دیکھیے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا اپنا رحم کرم اور فضل فرماتا ہے۔ تو استغفار کی طرف آتے ہیں کہ استغفار کا جو ٹائم میں پرسنل جو چوائس چوز کرنا چاہتا ہوں ان خواتین کے لیے جن کے پاس ٹائم ہے، دے کین گیو ٹائم مڈ نائٹ اور سم تھنگ، تو یہ کہ وہ اس ٹائم پر استغفار کی کثرت کریں، باقی آپ سارے دن میں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، نوافل پڑھا کریں، نوافل حاجات پڑھا کریں، ٹھیک ہے، حاجت جو ہوتی ہے نا ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کو شک ہے کہ اس پہ جن ہے، یا کسی کو شک ہے کہ اس پر سحر ہے،
تو میرا نمبر تو ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی پھر میں آپ کو آئیڈیا اور ایک جو ہے کچھ چیزیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھر اس کے مطابق چلیں گے تو آپ کو وہ چیزیں ڈائگنوز ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں آیا جادو ہے یا جن ہے۔ کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اور مجھے فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ان مشکلوں پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اور وہ سسٹرز جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو آپ صبر رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ عنقریب قریب بہت پیاری گڈ نیوز سننے کو ملے گی آپ کو۔ لیکن ہر بندے کو چاہیے وہ اپنے آپ کو چیک کرے استخارے کے تھرو، کچھ وظائف ہے اس کے تھرو، کہ مجھ پر کوئی اثرات برے ہیں نہیں ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر تکلیف تبھی آتی ہے جب وہ کچھ غلط طرف جاتا ہے، تو یہ نوکنگ ہوتی ہے اصل میں۔ جب آپ پرہیزگاری نیکملی کی طرف آتے ہیں تو پھر اثرات وغیرہ نہیں آتے، لیکن کچھ چیزیں پروٹیکشن کی بھی ہیں۔ کوئی اگر 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی اثرات اس پر ہو رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھیں گے تو اس سے کہ پڑھنے سے کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہوں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ جو شخص سمجھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہے یا کوئی بھی ایسے اثرات وغیرہ ہیں، نو نیڈ ٹو ورڈ اباؤٹ اینی تھنگ، مجھ سے کنٹیکٹ کیجیے۔ میں آپ کو ایک 90 ڈیز کا وظیفہ ہے، آیات ہیں ان کا، میں پورا ایک شیڈول ہے وہ بتاؤں گا آپ کو۔ آپ بے شک خود گھر میں پڑھیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو بھی کال علم جادو سحر کینہ بغض حسد کی نظر ہے یہ ختم ہوگی، اور جو آپ کے پیچھے جادو کروا رہا ہے، جس سے کروا رہا ہے، وہ خود توبہ مانگیں گے۔ جادوگر بھی توبہ کرے گا اس بندے سے کہ بھائی میرے پاس مت آ، میں اب نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ سچی کلام پڑھ رہا ہے اور میرے پاس اس کا زور و توڑ نہیں ہے، تو مجھے بخش دو۔ تو پھر وہ اسی طرح اور جگہوں پہ جائے گا اور پھر اللہ کے فضل سے کوئی بھی نہیں لے گا، اور وہ خود بھی ڈر جائے گا کہ واقعی یار یہ کیا عمل کر رہا ہے، اور وہ عمل نہیں بتانا، قرآن حدیث کے مطابق سورہ مبارکہ ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی افاقہ ہوگا۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایک میسج پڑھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اصل میں کم ٹائم میں میں چاہتا ہوں کہ کافی ساری نالج میں پہنچا سکوں، کیونکہ مجھے جس طرح میسج آتے ہیں تو میں ہر ایک کے میسج کا جواب نہیں دے سکتا، اسی لیے میں جو ہے کافی ساری باتیں مختلف ٹاپک پہ شارٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی ویڈیو بڑی بن جاتی ہے، تو میں معذرت ہوں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اس کے لیے سوری ہوں جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ۔